ہمارے مقرر جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب چیئرمین ہیں شعبہ تربیت شریعہ اکیڈمی میں۔ آپ نے درس نظامی کے ساتھ ساتھ LLB بھی کیا ہے اور بیک وقت اسلامی قانون اور ملکی قوانین کے ماہر ہیں۔ بہت بڑے اور جید عالم دین ہیں۔ آئلی قوانین سے ان کی دلچسپی ہے اور اسی وجہ سے نہایت ہی زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور کئی مقالات شائع کروا چکے ہیں۔ جناب ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع تنسیخ نکاح کا قانون ایک تعارف۔ آئلی قوانین سے متعلق جو ملکی قوانین ہیں، مختلف سیشنز کے اندر ان کا ایک تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک قانون تنسیخ نکاح کا قانون بھی ہے۔ تنسیخ میں عام طور پر خاتون جو ہے وہ عدالت کے اندر جاتی ہے اور عدالت کے اندر نکاح فسخ کرنے کی درخواست دیتی ہے، تو گو کہ یہ معاملہ انتہائی ناگزیر حالات کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ اسلام کے قانونی نظام میں خاندان کے استحکام کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ عقد نکاح اور اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والے خاندانی ادارے کو اسلام بہت اہمیت دیتا ہے۔ نسل انسانی کا تحفظ شریعت کے 5 مقاصد میں شامل ہے اور عقد نکاح یہ کوئی عام معاہدہ نہیں ہے، بلکہ ایک مقدس معاہدہ ہے جس کی پاسداری ایک دینی فریضہ، اور بالخصوص قرآن مقدس نے اسے میثاقاً غلیظا سے تعبیر کیا ہے، یعنی یہ ایک پختہ معاہدہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض اوقات نباہ نہیں ہوتا اور مزاج کی عدم موافقت کی بنیاد پر علادگی ناگزیر ہو جاتی ہے۔ علادگی کو اگرچہ ایک ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، اس سے خاندانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ابتداءً اس خاندانی سلسلے کو آپس میں جوڑنے کے لیے، مصالحت کے لیے حکم تجویز کیا گیا ہے اور مکمل طور پر طلاق کے معاملے پر پابندی نہیں لگائی گئی۔ یہی اسلام کی بنیادی تعلیم بھی ہے اور اس میں ایک توازن اور اعتدال بھی ہے، کیونکہ بعض اوقات اس طرح کی صورتحال ناگزیر ہو جاتی ہے اور باوجود اس طرح کی عدم موافقت کے دونوں کو ہر حال میں جوڑے رکھنے کی کوشش کرنا جو ہے یہ کوئی ایک مستحسن چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مواقع کے لیے طلاق جیسے ناپسندیدہ فعل کو مباح ہی نہیں بلکہ مستحسن قرار دے کر امت مسلمہ پر عظیم احسان فرمایا۔ اگر علادگی کی یہ صورتیں نہ ہوتی تو اس کے نتیجے میں بے شمار معاشرتی خرابیاں جنم لیتی، ناجائز جنسی روابط اور حرام کاری کے لیے نئے نئے طریقے تلاش کیے جاتے۔ اس لیے قرآن مقدس کے اندر یہ حکم دیا گیا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ اگر اسے روکے رکھنا ہے اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے تو وہ بھی احسن انداز کے اندر وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، حسن معاشرت کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر علادگی اختیار کرنی ہے تو شریعت نے اس کے لیے بھی مختلف احکام اور ضوابط دیے تاکہ علادگی کا عمل بھی خوش اسلوبی سے طے ہو۔ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کی نوبت
انتہائی جھگڑوں کے بعد اور تنازعات کے بعد آتی ہے، اور اس کے نتیجے میں دونوں خاندان جو ہیں وہ کسی ایسی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں جس میں قتل تک کی نوبت آ جاتی ہے اور ہمیشہ جھگڑوں کا ایک سلسلہ رہتا ہے۔ لیکن قرآن کا حکم یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ او تصریح بِإحسان، کہ علادگی بھی اختیار کرنی ہے تو اچھے انداز کے اندر علادگی اختیار کرو۔ زوجین میں علادگی کی مختلف صورتیں اسلامی قانون کے اندر تجویز کی گئی ہیں، جن میں طلاق، خلا، تنسیخ نکاح بذریعہ عدالت، طلاق تفویض جس میں شوہر بیوی کو طلاق تفویض کرتا ہے، لعان، ایلاء اور خیار بلوغ وغیرہ، یہ مختلف صورتیں ہیں جن کے اندر شریعت نے علادگی کی مختلف صورتیں تجویز کی ہیں۔ اب اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اس حوالے سے رائج قوانین کیا ہیں جس میں زوجین میں علادگی کے متعلق کوئی قانون جو ہے وہ موجود ہو، کہ یہ قوانین کیا ہیں۔ آج کی اس گفتگو کے اندر ہم ان قوانین میں سے گو کہ ایک قانون کا جائزہ لیں گے، لیکن اس حوالے سے علماء کرام کو اور مفتیان کرام کو اس بات کی آگاہی بھی ہو جائے کہ اس حوالے سے اور کون کون سے قوانین ہیں جن کا آئلی قوانین سے تعلق ہے۔ مثلا گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ہے 1890 کا، جس کے اندر عام طور پر ہم ولی کی بات کن کن صورتوں میں نابالغ کے اوپر جو ہے وہ ولایت کا حق حاصل ہوتا ہے اور اس کی کیا کیا صورتیں ہیں، علماء کرام اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ تو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے اندر یہ تفصیلات ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا قانون ہے دا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ، یعنی اگر کوئی لڑکا یا لڑکی نابالغ ہے تو اس کے لیے ریسٹرکشن یا امتناع ازدواج نابالغاں کا قانون ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک عمر اس قانون کے اندر طے کی گئی ہے۔ اگر اس عمر سے کم کوئی لڑکا یا لڑکی شادی کرے گا تو اس کو جرم قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح قانون انفساخ ازدواج مسلمانان 1939، جس کو ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961، اس پر الگ سے چونکہ پوری گفتگو آپ کے سامنے آئے گی۔ مسلم آئلی قوانین آرڈیننس 1961 کے حوالے سے ان کے قواعد اور رولز کا بھی تفصیلی دیے گئے ہیں۔ اسی طرح مصالحتی عدالتوں کا آرڈیننس 1961 ہے، نفاذ شریعت کا قانون 1962 ہے، مغربی پاکستان فیملی کورٹس 1964، اس کی دفعہ 5 کے تحت آئلی عدالتوں کو تنسیخ نکاح، خلا، مہر، نان نفقہ، بچوں کی کسٹڈی یعنی بچوں کی حوالگی، سرپرستی اور جہیز سے متعلقہ جملہ امور کا ایک کلی اختیار دیا گیا ہے کہ عدالتیں ان کا کلی اختیار سماعت رکھتی ہیں، اور ان معاملات سے متعلق اگر کوئی تنازع پیدا ہو جاتا ہے تو آئلی عدالتوں کے دائرہ اختیار کے اندر یہ بات ہے کہ وہ مکمل طور پر ان کے دائرہ اختیار میں ہوگی۔ اس طرح مغربی پاکستان فیملی کورٹس رولز 1965، حد قذف آرڈیننس 1989، یہ بنیادی طور پر ظاہر ہے کہ فوجداری جرائم سے بحث کرتا ہے، لیکن اس کے اندر آئلی قوانین سے متعلق ضمناً چیزیں جو ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں، اور تنسیخ نکاح کا بطور خاص آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا کہ لعان کے ضمن میں جو ہے وہ آخر میں عدالت جو ہے وہ دونوں کے درمیان نکاح کو فسخ کر دیتی ہے۔ پنجاب مسلم فیملی لا ایکٹ 2015 کے اندر، یہ پہلے ایکٹ کے اندر جو ہے وہ امینڈمنٹ ہوئی تھی، ترمیم کے ذریعے مزید اصلاحات کی گئی۔ اسی طرح 2015 کے اندر پنجاب مسلم فیملی کورٹس جو ہیں ان کے اندر بھی امینڈمنٹ کی گئی تھی اور مزید اصلاحات کی گئی ہیں۔ فیملی کورٹس قواعد کی دفعہ 6 کے مطابق تنسیخ نکاح اور مہر کی وصولی کے دعویٰ اس یونین کونسل میں دائر کیا جا سکے گا جس کی حدود میں دائر کرنے والی خاتون رہائش پذیر ہو، یعنی اس میں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کسی جگہ میں تنازع ہو جاتا ہے
اور میاں بیوی کے درمیان کوئی اس طرح کا ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے تو اس صورت میں کون سی عدالت جو ہے وہ دائرہ سماعت رکھتی ہے، اختیار سماعت رکھتی ہے، کس کی جیورسڈکشن میں یہ بات آتی ہے۔ تو آج ہمارا موضوع تنسیخ نکاح بذریعہ عدالت، تو یہ ہمارا ملکی قانون ہے جس کو ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 کہا جاتا ہے۔ اس میں عدالت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ بعض صورتوں کے اندر عدالت جو ہے وہ عورت کی درخواست پر فسخ نکاح کر سکتی ہے۔ بعض صورتوں میں شوہر زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے اور طلاق بھی نہیں دیتا، یا عورت بوجوہ شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اس طرح کی صورتحال کے اندر وہ عدالت کی طرف رجوع کر سکتی ہے۔ آئلی مقدمات میں مقدمات کو نمٹانے کی مدت اب جو ہے وہ 6 ماہ ہے، اس سے تنسیخ نکاح کے مقدمات میں اضافہ ہوا ہے۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں کہ خلا کے حوالے سے چونکہ الگ سے آپ کے سامنے گفتگو ہوگی اور اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اب عام طور پر تنسیخ نکاح کے مقدمات جو ہیں ان میں زیادہ تر وکلاء، عدالتیں اور فریق جو ہے خاص طور پر خاتون اس بات کو ترجیح دیتی ہے کہ وہ تنسیخ نکاح کے عام اسباب کے بجائے وہ خلا کی طرف ایک متبادل کے طور پر جو ہے وہ جاتے ہیں، اور ہر معاملے کو خواہ وہ ظلم و تشدد کا معاملہ ہو یا کوئی اور وجہ نان و نفقے کی وجہ ہو، تو عام طور پر اس بات کو ترجیح دی جاتی ہے کہ اس کو جلد از جلد اس کو نمٹانے کے لیے خلا کے تحت اس کو باقاعدہ جو ہے وہ اس مقدمے کو دائر کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو تنسیخ نکاح کے مقدمات عام طور پر عدالتوں کے اندر آج کل خلا کے عنوان کے تحت زیادہ ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ہماری عدالتوں پر اس طرح کے مقدمات کا اچھا خاصا بوجھ بھی ہے، اور مقدمات میں جلدی نمٹانے کی وجہ سے اور ایک خاص مدت مقرر کرنے کی وجہ سے اب اس طرح کے مقدمات کی تعداد کے اندر ایک اضافہ بھی ہو گیا ہے۔ تو اس حوالے سے اسلامی قانون جو ہے وہ تو یہ ہے کہ تنسیخ کے اندر جو بنیادی چند ایک اسباب ذکر کیے گئے ہیں، لیکن اگر ان کی اس بنیادی روح کو دیکھا جائے تو ان کا ایک اساسی سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ ضرر ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا کہ عورتوں کو اس لیے روک کے نہ رکھو کہ ان کو تم ضرر پہنچاؤ اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرو، اگر کسی طرح نباہ نہیں ہو سکتا تو احسن انداز کے اندر ان کو چھوڑ دو۔ تو جمہور فقہا کے نزدیک بعض مخصوص حالات میں قاضی کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ شوہر کی مرضی کے بغیر زوجین میں تفریق کر دے۔ اس حکم کا اطلاق عام طور پر جو ہے وہ طلاق کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی اس طرح فسخ نکاح جب ہوتا ہے تو اس کو طلاق ہی تصور کیا جاتا ہے، اور یہ طلاق قاضی کی طرف سے شوہر کی مرضی کے بغیر ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد قرآن کی آیت فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یعنی یہاں پر عورت کے حوالے سے 2 حقوق ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک حق یہ ذکر کیا گیا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف کہ احسن انداز کے اندر حسن معاشرت کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ اگر اس پر عمل ممکن نہ ہو تو دوسرا حق جو ہے وہ عورت کا یہ ہے کہ تسریح بإحسان کہ احسن انداز کے اندر اسے چھوڑ دو۔ اب اگر شوہر جو ہے وہ کسی طریقے سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کا وہ حق ادا نہیں کر رہا، تو اب یہ ریاست کا کام ہے کہ لوگوں کو حقوق دلائے، اور کمزور طبقے کے حقوق کا تحفظ کرنا یہ بنیادی طور پر ریاست کا کام ہے، اور قاضی اس کے نائب کی حیثیت سے مداخلت کر کے نکاح کی تنسیخ کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ جب ہم ان اسباب کا جائزہ لیں گے تو اس کے جو اسباب ہیں اس کے اندر ہر سبب کے ساتھ کسی نہ کسی طور پر جو ہے وہ ضرر کا پہلو لازماً ہوگا، اور اس حوالے سے اگر علماء کرام اس نقطۂ نظر پر غور کریں کہ اس میں ضرر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ضرر مادی ہوتا ہے اور دوسرا ضرر مانوی ہوتا ہے،
اور قرآن مجید کی اس آیت کے اندر وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ زِرَارًا کے اندر لفظ زرار جو ہے یہ نکرہ ہے، اور نکرہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس میں ہر قسم کا ضرر تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، مادی نوعیت کا ہے یا مانوی نوعیت کا ہے۔ مادی نوعیت کے ضرر کے اندر تو جسمانی مار پیٹ یہ چیزیں شامل ہیں، اور مانوی ضرر کے اندر ان کو ذہنی طور پر ٹارچر کرنا، اذیت پہنچانا، اور ایسا شوہر کا رویہ جس کی وجہ سے عورت جو ہے وہ ہر وقت مشکل اپنے لیے محسوس کرے، تو یہ دونوں طرح کے ضرر اس کے اندر شامل ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں جب ضرر کی گفتگو کی جاتی ہے تو اس میں مادی پہلو پر عدالتیں بھی زیادہ فوکس کرتی ہیں، اور فقہ کی کتابوں کے اندر بھی اس میں اس پہلو پر زیادہ بات کی گئی ہے، لیکن بالخصوص مالکی فقہا نے تو مانوی ضرر کو غیر معمولی اہمیت دی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ شوہر کی عادات جو ہیں اس سے بھی اس کو کسی قسم کا کوئی ضرر پہنچتا ہے تو خلا کے اندر اس کو بھی بنیاد بنایا گیا ہے مالکی فقہا نے۔ تو اس لحاظ سے ان دونوں ضرر کے پہلوؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ نقطہ جو ہے خاص طور پر قابل غور ہے۔ تو علیحدگی کی صورت میں عدالتوں کے اختیار کی اگر بات کی جائے تو اس میں مغربی پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 اور فیملی کورٹس رولز 1965 کی روح سے آئلی عدالتوں کے ذریعے جتنے بھی آئلی مسائل ہیں اور آئلی تنازعات ہیں ان کے مقدمات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے پہلے سے موجود جو سول کورٹس ہیں یعنی دیوانی عدالتیں ہیں ان میں موجود جو ججز ہوتے ہیں سول جج، اس کو زائد اختیارات دے کر فیملی کورٹس کے اندر تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس طرح آئلی کورٹس کی شکل میں آئلی تنازعات کا فیصلہ کرتی ہیں۔ جہاں تک عدالتوں کے اختیارات کا تعلق ہے تو مذکورہ قانون کے تحت فیملی کورٹس کو در ذیل معاملات کی سماعت کا کلی اختیار دیا گیا ہے، جن میں تنسیخ نکاح جس کے اندر خلا بھی شامل ہے، حق مہر، نان نفقہ، نابالغ بچوں کی خزانت اور نابالغ کی ولایت، شادی کا جھوٹا دعویٰ، اسی طرح جہیز سے متعلق اگر تنازعات ہوں تو اس حوالے سے 1997 میں فیملی کورٹس میں ترامیم کے تحت جو ہے وہ ان تنازعات کے تصفیے کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی قانون موجود ہے۔ بیوی کی ذاتی ملکیت کی اشیاء یا جائیداد سے متعلق اگر تنازعات ہوں تو اس صورت میں 2002 کے اندر ایک ترمیمی آرڈیننس جاری ہوا تھا جس کے تحت جو ہے اس طرح کے مقدمات کا تصفیہ کیا جاتا ہے اور ان کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو جہاں تک اختیار سماعت کا تعلق ہے تو ان قوانین کے اندر جو ہے بیوی کی سہولت کی خاطر سماعت اس عدالت کو دیا گیا، یعنی اختیار سماعت اس عدالت کو دیا گیا جس عدالت کی حدود میں بیوی عام طور پر رہتی ہے یا شوہر سے علیحدگی کے بعد اس مقام پر رہ رہی ہو، تو وہاں پر موجود کسی بھی دیوانی عدالت کے اندر جا کر جو ہے وہ مقدمہ دائر کر سکتی ہے، اور اس عدالت کو اختیار سماعت حاصل ہے۔ اب ہم آتے ہیں ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 کی طرف۔ سب سے پہلے اس کی جو سیکشن ہے اس میں اس کا نام جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اس کا نام ذکر کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ پاکستان کے تمام مسلم باشندوں پر اس کا اطلاق ہوگا۔ ظاہر ہے کہ 1939 کے اندر یہ ایکٹ پاس ہوا ہے، اور اس میں یہ تمام دفعات اور اسباب و وجوہ ذکر کیے گئے ہیں یہ جو تنسیخ نکاح کی بنیاد بنتے ہیں۔ اس وقت تو پورے انڈیا پر اس کا اطلاق ہوتا تھا، لیکن پاکستان بننے کے بعد جب پاکستان نے اس ایکٹ کو اختیار کر لیا ہے تو اب پاکستان کے تمام مسلم باشندوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو دفعہ نمبر 2 کے اندر تنسیخ نکاح کے اسباب اور وجوہات ذکر کیے گئے ہیں، جن کو عام طور پر گراؤنڈز کہا جاتا ہے کہ کن گراؤنڈز کی بنیاد پر عدالت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نکاح فسخ کر سکتی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک وجہ یا ایک سے زائد جو وجوہات ہیں
ان میں سے اگر کوئی بھی وجہ ہوگی تو عدالت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ثابت ہونے کے بعد یعنی گواہوں سے وہ سبب اور یہ وجہ اگر ثابت ہو جاتی ہے تو اس کی بنیاد پر عدالت فسخ نکاح کی ڈگری دے سکتی ہے۔ اب ان میں سے کون کون سے اسباب اور وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدالتوں کو تنسیخ کا حق حاصل ہے؟ ان میں سب سے پہلا حق جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ 4 سال تک شوہر لاپتہ ہو، جس کو عام طور پر ہم فقہ کے اندر مفقود الخبر کہتے ہیں، کہ عام طور پر چونکہ خاوند کے غائب ہونے کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا اگر بلا وجہ غائب ہے اور کوئی خاص وجہ نہیں ہے اور ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ وہ کہاں پر رہتا ہے، تو ظاہر ہے یہ مفقود الخبر نہیں ہے اور فقہ کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی، اس کا یہاں پر ذکر نہیں کیا جا رہا۔ اسی طرح اگر طویل قید ہو جاتی ہے، گو کہ یہ بھی گھر سے غائب ہے، اس کا الگ سے ذکر کیا جائے گا اور اس کی صورت جو ہے وہ بیان کی جائے گی کہ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اگر 7 سال یا 7 سال سے زائد کا عرصے میں کسی کو قید ہو جاتی ہے تو اس بنیاد پر بیوی عدالت کے اندر آ کر فسخ نکاح کے لیے درخواست دیتی ہے تو عدالت جو ہے وہ اس بنیاد پر نکاح فسخ کر سکتی ہے۔ تیسری صورت اس میں عورت کے مفقود الخبر ہونے کی یہ ہوتی ہے، جس کو عام طور پر فقہ کے اندر ہم مفقود الخبر کے تحت جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، کہ جب میں کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں پر ہے، کس حال میں ہے، نہ جگہ کے بارے میں علم ہو، نہ زندہ اور مردہ ہونے کا علم ہو، تو ایسے غائب شخص کے بارے میں اسے مفقود الخبر کہا جاتا ہے۔ اور 4 سال تک شوہر کے لاپتہ ہونے کی جو بات یہاں تنسیخ نکاح میں کی گئی ہے وہ اسی مفقود الخبر کے بارے میں کی گئی ہے، جس کے زندہ یا مردہ ہونے کے بارے میں کوئی معلوم نہیں ہے اور نہ اس کی جگہ کے بارے میں کچھ معلوم ہے۔ تو اس میں احناف اور مالکی فقہا کا نقطہ نظر آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے کہ احناف کا نقطہ نظر کیا ہے کہ جب اس شخص کی زندگی کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں، جب تک یہ معلوم نہیں ہو جاتا کہ اس کے ہم عمر سارے فوت ہو جاتے ہیں اور یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ اب وہ فوت ہو چکا ہوگا، تو اس پر مردہ کے احکام جو ہے اس کے بعد لگائے جائیں گے، تنسیخ کا معاملہ ہو یا اس کی وراثت کی تقسیم کرنے کا معاملہ ہو۔ تو یہ احناف کا نقطہ نظر ہے، لیکن چونکہ تنسیخ نکاح کے اس قانون کے اندر مالکی نقطہ نظر کو اختیار کیا گیا ہے، اس لیے یہاں پر عدالتیں جو ہیں وہ مالکی نقطہ نظر کے مطابق ہی فیصلے دیتی ہیں، جسے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے دیگر علماء کے مشورے سے اور اتفاق رائے سے اس مسودہ بننے سے پہلے تجویز کیا تھا، اور انہوں نے پہلا جو فتویٰ دیا تھا، جس فتوے کے اندر جو ہے وہ تنسیخ نکاح کے حوالے سے دوسرا نقطہ نظر تھا، اس سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا، اور اپنے اس پہلے فتوے کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں اگر اس کو آپ حضرات دیکھنا چاہیں، اور یقیناً آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ الحیلہ الناجزہ کے اندر پوری تفصیلات اس کی دی گئیں اور اس کے اسباب اور وجوہ بھی ذکر کیے گئے، اور خاص طور پر ہندوستان کے اندر جس وقت ارتداد کے حوالے سے ایک تحریک چل پڑی تھی اور بڑی تعداد میں خواتین جو ہیں مرتد ہونے لگی تھیں، تو اس کے بعد جو ہے یہ چیز حیلہ الناجزہ کی بنیاد بنی تھی، اس سے آپ اچھی طرح ہیں۔ تو یہاں قانون میں مفقود کا ذکر ہے، یعنی اس قانون میں جس کے لیے 4 سال کی مدت ذکر کی گئی ہے کہ اگر شوہر غائب ہو لیکن مفقود نہ ہو تو اس کے بارے میں یہ قانون خاموش ہے۔ آیا اس سلسلے میں عدالت جو ہے وہ 4 سال کی مدت کے بعد جو ہے وہ فسخ نکاح کے حوالے سے فیصلہ دے گی یا نہیں دے گی؟ مدون قانون یعنی کوڈیفائڈ لا جو ہے اس کے بارے میں خاموش ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا سبب جو بہت کثرت کے ساتھ پیش آتا ہے اور جس کی بنیاد پر عام طور پر خواتین جو ہیں وہ عدالتوں کا رخ کرتی ہیں، وہ ہے نان و نفقے کی عدم فراہمی۔ گھروں کے اندر بالعموم جو زیادہ تر تنازعات جنم لیتے ہیں وہ تنازعات اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی تنگدستی کی وجہ سے نان و نفقہ نہیں دے سکتا،
یہ صورتیں بھی عام طور پر پیش آتی ہیں، لیکن خواتین بہت کم ہی اس طرح کے معاملات کے اندر جو ہے وہ عدالتوں کا رخ کرتی ہیں۔ عام طور پر جب شوہر جو ہے وہ غفلت کا ارتکاب کرتا ہے، صاحب ثروت ہونے کے باوجود جو ہے وہ نان و نفقے کی فراہمی نہیں کرتا، اسے تنگ کرنا چاہتا ہے، یا اس پر کسی طرح کا اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا رویہ نہیں رکھنا چاہتا اور طلاق بھی نہیں دینا چاہتا، تو وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے عورت کو جو ہے وہ تنگ کرتا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال کے اندر تنسیخ نکاح کے اندر ایک سبب یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس صورت میں عدالت جو ہے وہ فسخ نکاح کر سکتی ہے۔ تو پاکستان میں نفقہ کے متعلق تنازعات کی صورت میں اس قانون کے علاوہ فیملی کورٹس 1964 کے تحت بھی عدالت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ نفقہ سے متعلق تنازعات کی سماعت کر سکتی ہے۔ اسی طرح مسلم آئلی قوانین 1961 کی دفعہ نمبر 9 میں بھی اس کا ذکر ہے کہ دیگر چارہ جوئی کے ساتھ ساتھ وہ چیئرمین یونین کونسل کو بھی درخواست دے سکتی ہے، یعنی اگر شوہر نان و نفقے کی ادائیگی نہیں کرتا تو یہ بھی ایک اس کے سامنے چارہ جوئی کے لیے ایک بنیاد ہے جہاں پر وہ جا سکتی ہے، اور چیئرمین اس کے نتیجے میں ایک ثالثی کونسل تشکیل دے گا۔ ثالثی کونسل تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد جو ہے اس حوالے سے نان و نفقے کا ایک سرٹیفکیٹ جاری کرے گی، اور اس کے مطابق جو ہے وہ شوہر اس کا پابند ہوگا کہ اس کے مطابق نان و نفقہ اس کو ادا کرے۔ لیکن اس قانون کے اندر یہ دوسرے سبب کے طور پر اس کو ذکر کیا گیا ہے، جہاں اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ شوہر نان و نفقہ فراہم نہیں کرتا تو ایسی صورت میں عدالت کے پاس یہ اختیار ہے، یعنی حق تفریق ہے کہ وہ دونوں کے درمیان تفریق کر دے۔ اس کے بعد تیسرا سبب جو اس قانون کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کو اگر 7 سال قید کی سزا ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی ملکی قانون کے تحت بیوی کو حق تفریق حاصل ہو جاتا ہے۔ امام مالک کے نزدیک اس کی مدت 1 سال، یعنی 1 سال بھی اگر قید کی سزا ہو جاتی ہے تو بیوی کو حق تفریق حاصل ہے، یا 1 سے زائد سال ہوں تو قاضی جو ہے اس صورت میں زوجین میں تفریق کر سکتا ہے۔ اس میں شوہر کو 7 سال کی قید کے حوالے سے جو نقطہ نظر مختلف فقہا کا ہے، مختلف مسلم ممالک کے اندر جو قوانین بنے ہیں ان کے اندر مختلف سالوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا مصری قانون کے اندر 3 سال قید اگر ہو جائے تو وہ بھی ملکی اس قانون کے تحت جو ہے حق تفریق کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ شامی قانون کے تحت اور بعض دیگر مسلمان ممالک کے قانون کے اندر بھی 3 سال کا عرصہ ہے۔ بعض دوسرے مسلمان ممالک کے اندر کچھ اور بھی عرصہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ 7 سال قید کی سزا جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کا ثبوت جب عورت عدالت کے سامنے پیش کر دیتی ہے تو عدالت کو حق تفریق حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس صورت میں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر صورت میں عورت جو ہے وہ عدالت کے اندر جائے، اور بالعموم خواتین جو ہیں اگر ان کا شوہر ان کو قید کی سزا ہو بھی جاتی ہے تو عام طور پر وہ عدالت کی طرف رخ نہیں کرتی ہیں اور صبر سے کام لیتی ہیں اور طویل عرصے تک انتظار بھی کرتی ہیں۔ مزید یہ کہ اس میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ خاص طور پر اس قانون کے حوالے سے علماء کرام جو ہیں اس نقطہ نظر پر غور کر سکتے ہیں کہ آج کل شوہر کے ساتھ ان کی بیوی جو ہے وہاں جا کر ملاقات کر سکتی ہے اور وہاں پر اس کو موقع بھی دیا جا سکتا ہے، تو اس طرح کے مواقع جو ہیں وہ بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ عدالت کو یہ جو زوجین میں تفریق کا حق دیا گیا ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ کس حد تک درست ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک قابل غور چیز ہے۔ گو کہ ہمارے ملک کے اندر قانون یہ نافذ ہے، لیکن یہ ہے کہ دوسرے جو اسباب ہیں، عوامل ہیں، اور جو سہولیات جیل کے اندر ملاقات کے حوالے سے ہیں، یہ بھی اہم امور ہیں جو قابل غور ہیں۔ اس میں چوتھا سبب جو کہ فسخ نکاح کا ہے، یعنی جس کی بنیاد پر عدالت کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ زوجین کے درمیان تفریق کرے، وہ یہ ایک ازدواجی حقوق سے متعلق ہے کہ اگر شوہر کسی معقول وجہ کے بغیر 3 سال تک
ازدواجی حقوق ادا نہ کر سکا ہو تو اس صورت میں بھی ملکی قانون بیوی کو حق تفریق دیتا ہے، چونکہ اس صورت میں بھی بیوی کو ضرر پہنچ رہا ہے، جس طرح میں نے آغاز میں ذکر کیا کہ تنسیخ نکاح کے جتنے اسباب ہیں وہ ضرر کے ارد گرد گھومتے ہیں اور ان کا مرکز اور محور جو ہے وہ ضرر ہے، اور احسن انداز کے اندر رکھنا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا۔ تو شریعت نے بیوی کو جہاں جہاں پر حقوق دیے ہیں تو شوہر کی طرف سے جس صورت کے اندر بھی ان کی حق تلفی ہوتی ہے، اگر دوسرے ذرائع سے وہ حق ادا نہ کیا جا سکتا ہو تو ایسی صورت میں آخری چارہ کار کے طور پر دونوں کے درمیان جو ہے وہ علیحدگی کر دی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ آخری صورت ہوتی ہے جہاں پر بیوی جو ہے وہ ناگزیر حالات کے اندر عدالت کا رخ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پانچواں ایک سبب ہے کہ شوہر جو ہے وہ جنسی طور پر جو ہے وہ اس قابل نہ ہو، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود نہ ہو کہ وہ بیوی کا حق ادا کر سکے اور ازدواجی حق ادا کر سکے، یعنی نامرد ہو، تو اصول یہ ہے کہ ایسا سبب جس کی وجہ سے مقاصد نکاح کا حصول ناممکن ہو، یا ضرر کا خطرہ ہو، یا اس کی وجہ سے دوسرے فریق کو نفرت پیدا ہو سکتی ہے، تو ان تمام صورتوں کے اندر شریعت نے بیوی کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اس صورت میں عدالت کے ذریعے فسخ نکاح کر سکتی ہے۔ یعنی ابتداً تو اس صورت میں شوہر کو چاہیے کہ وہ طلاق دے دے، اور ظاہر ہے کہ شریعت نے اس کے اوپر بھی یہ اخلاقی پابندی عائد کی ہے کہ جن صورتوں کے اندر اس کے لیے حقوق کی ادائیگی ممکن نہیں ہے، اور اللہ یقیما حدود اللہ فإن خفتم اللہ یقیما حدود اللہ، کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، تو شوہر کو جب اچھی طرح اندازہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقوق کو، حدود کو پورا نہیں کر سکتا، وہ ان حقوق کو ادا نہیں کر سکتا، تو پہلے تو اسے چاہیے کہ وہ بیوی کو طلاق دے دے، لیکن اگر وہ بضد ہے اور طلاق بھی نہیں دیتا تو اس صورت میں بیوی جو ہے وہ عدالت کی طرف رخ کر سکتی ہے اور فسخ نکاح کے لیے چارہ جوئی کر سکتی ہے۔ اس کی باقی جو تفصیلات ہیں وہ فقہا کی کتابوں کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں، البتہ اس میں فقہا نے عام طور پر اس کی دو بنیادی قسمیں ذکر کی ہیں، اور اس سبب کو اگر دیکھا جائے تو یہ عیوب کے تحت اس کو ذکر کیا جاتا ہے فقہا کے ہاں، اور فقہا کے ہاں اس کی دو قسمیں ذکر کی جاتی ہیں۔ ایک وہ عیوب ہیں جو کہ جنسی نوعیت کے عیوب ہیں، اور دوسرے غیر جنسی عیوب ہیں۔ جنسی عیوب کی وجہ سے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک بھی عورت کو حق تفریق مل جاتا ہے۔ آج کل اس کو میڈیکل گراؤنڈ کہا جاتا ہے، یعنی عورت کو یہ حق جو ملتا ہے یہ میڈیکل وجوہات کی بنیاد پر یا طبی وجوہات کی بنیاد پر جو ہے، کوئی ایسی وجہ، جسمانی وجہ جنسی عیوب کی موجود ہے تو اس کی وجہ سے یہ حق جو ہے وہ عدالت کو دیا گیا ہے کہ فسخ نکاح کرا سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ ایکسپرٹ اوپینین پر اپنے فیصلے کا مدار رکھتی ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے وہ کسی عدالت کے ڈاکٹر سے اس کی رائے لی جاتی ہے، اس کی ماہرانہ رائے آنے کے بعد کہ واقعی یہ شخص جو ہے اس کے اندر یہ عیب موجود ہے اور یہ ازدواجی حقوق ادا کرنے کے قابل اب نہیں ہے، تو ایسی صورت میں احناف کا نقطہ نظر بھی اور باقی فقہا کا نقطہ نظر بھی یہ ہے کہ جب وہ جنسی تعلق قائم کرنے سے مکمل طور پر قاصر ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں عدالت ان دونوں کے درمیان فسخ نکاح سکتی ہے۔ اسی طرح چھٹا ایک سبب جس میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ شوہر اگر پاگل ہو یا اسے کوئی اور ایسی بیماری ہے، مثلا متعدی نوعیت کی بیماری، جذام کا مرض ہو، یا کسی متعدی تناسلی بیماری میں مبتلا ہو، یا کوئی ایسی جلدی بیماری ہو جس کی وجہ سے متعدی امراض کا خطرہ ہو، یا جس طرح آج کل وائرس آیا ہوا ہے اور اس وائرس کی وجہ سے صورتحال جو ہے اس طرح کی پیچیدہ پیدا ہو جائے، تو آیا یہ عورت کو حق فسخ حاصل ہے یا نہیں؟ تو اس قانون کے تحت جو ہے شوہر 2 سال سے پاگل ہو یا جذام کا مریض ہو یا کسی بھی ایسی متعدی تناسلی بیماری کے اندر مبتلا ہو تو عورت کو حق فسخ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اگر
مختلف احناف کے نقطہ نظر سے اس کو دیکھا جائے تو یہاں حنفی نقطہ نظر کے اندر کافی حد تک وسعت پیدا کر دی گئی ہے، کیونکہ احناف جو ہیں وہ صرف جنسی عیوب کی بنیاد پر جو ہیں حق تفریق تو دیتے ہیں، باقی جو عیوب ہیں ان کی بنیاد پر یہ حق نہیں دیتے. لیکن باقی جو جمہور ائمہ ہیں وہ نہ صرف یہ کہ جنسی عیوب کی بنیاد پر یہ حق تسلیم کرتے ہیں حق تفریق، بلکہ انہوں نے اس حق کو بہت زیادہ وسیع کر دیا ہے. مثلا اگر مانوی نوعیت کا ضرر پیدا ہوتا ہے یا ایسا کوئی محرک ہے، ایسی کوئی بات ہے جو کہ زوجین کے درمیان تنفر کا باعث بنتی ہے، ایسی کوئی بیماری ہے یا ایسا کوئی عیب ہے جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان نفرت تک پیدا ہو رہی ہے، تو یہ بھی باقی علماء کے نزدیک یعنی باقی فقہاء کے نزدیک اس بنیاد پر بھی عدالت جو ہے وہ اس کو حق تفریق حاصل ہے. تو اس سیکشن کو اگر دیکھا جائے تو نہ تو عام فقہاء کی اس رائے کو لیا گیا اور اتنی وسعت اس کے اندر پیدا کی گئی ہے، اور نہ ہی حنفی فقہاء کی رائے تک یہ سیکشن محدود ہے، اور اس کے درمیان ایک راستہ اختیار کیا گیا ہے جو کہ اس سیکشن کے اندر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ 7واں سبب ایک ہے کہ 15 سال کی عمر سے قبل یعنی نابالغی کی عمر کے اندر اگر والد یا کسی اور سرپرست نے کسی لڑکے کا یا لڑکی کا نکاح کر دیا ہو اور اس سے ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا ہو تو اس صورت میں بالغ ہونے پر بالخصوص لڑکی کو یہ حق تفریق حاصل ہے. اگر وہ لڑکی اس کے ساتھ بالغ ہونے کے بعد جو ہے وہ نہیں رہنا چاہتی اور اس کی پسند نہیں ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ کسی وجہ سے ان کے والد نے یا کسی اور سرپرست نے جو نکاح کیا ہے ان کے مستقبل کے لیے بہتر نہیں ہے اور وہ عدالت کے اندر چلی جاتی ہے، تو عدالت کو اس بنیاد پر کہ چونکہ اس کا نکاح نابالغی کے اندر ہوا ہے اور یہ عمر مختلف اوقات کے اندر مختلف مقرر کی جاتی رہی ہے، ابتداً 16 سال کی عمر ذکر کی گئی تھی، بعد میں 1961 کے اندر جو ہے اس کے آرڈیننس کے اندر 15 سال کی گئی ہے. تو اس طرح عمر ایک عدالتوں کی سہولت کے لیے ایک عمر کا بھی تعین کر دیا گیا ہے تاکہ عدالتیں اس عمر کے سے پہلے جو نکاح کیے گئے ہوں ان نکاح کے حوالے سے کسی بھی عورت کے حوالے سے اپنے اس حق تفریق کو استعمال کر سکیں. اس قانون میں مزید ایک ترمیم بھی کی گئی 2006 کے اندر، جس وقت حدود آرڈیننس کے اندر ترمیم کی گئی تھی تو حد قذف کے اندر اس کی سیکشن 14 میں لعان کا ذکر کیا گیا ہے. تو 2006 میں ایک ترمیم کے ذریعے لعان کو بھی تنسیخ نکاح کی وجوہات کے ضمن میں شامل کیا گیا ہے. اگرچہ یہ عملاً اتنی زیادہ مؤثر نہیں ہے اور اس میں لعان کی تعریف بھی کوئی زیادہ درست نہیں ہے، کیونکہ حد قذف میں جن جن صورتوں میں عورت یا مرد لعان کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ عورت کو یا مرد کو عدالت کے سامنے ایک لعان کے طریقہ کار سے گزرنا ہوتا ہے، 4 مرتبہ قسم اٹھانی ہوتی ہے، 5ویں مرتبہ اپنے سچا جھوٹا ہونے پر لعنت کرنی ہوتی ہے، اور اگر اس صورت میں شوہر لعان کرنے سے انکار کر دے یا بیوی انکار کر دے تو حد قذف آرڈیننس کے اندر ابتداً جو ہے اس کے لیے باقاعدہ سزا تجویز کی گئی تھی، لیکن 2006 کے اندر جو ترمیم کی گئی ہے اس میں مرد کے انکار کی صورت میں بھی اس سزا کو حذف کر دیا گیا ہے اور عورت کے انکار کی صورت کے اندر بھی اس سزا کو حذف کر دیا گیا ہے. اس طرح عملاً تنسیخ نکاح کی نوبت جو ہے وہ لعان کے سلسلے میں کم ہی آتی ہے، بلکہ عملاً یہ تقریباً غیر مؤثر ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص انکار کر دیتا ہے، شوہر انکار کر دیتا ہے تو عدالت کے پاس آگے مزید کوئی اختیار نہیں. اسی طرح اگر بیوی انکار کر دیتی ہے تو عدالت کے پاس مزید کوئی اختیار کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرح اگر لعان کا گو کہ اس کے اندر شامل تو کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے تنسیخ نکاح کی عملاً کوئی صورت اس میں نہیں ہے. لیکن بہرحال اسلامی قانون کے اندر لعان میں آخر میں جب لعان کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو آخر میں عدالت کے اندر جو ہے وہ نکاح خود بخود فسخ ہو جاتا ہے یا عدالت اس کو فسخ کر دے. اس حوالے سے مختلف علماء کے فقہاء کے نقطہ نظر ہیں، ان کی تفصیل کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. تو اس حوالے سے 8واں سبب
جو کہ فسخ نکاح کا اور تفریق کا سبب بنتا ہے وہ شوہر کی طرف سے ظلم اور تشدد ہے۔ شوہر کا رویہ بیوی کے لیے اگر ضرر رساں ہو اور وہ مار پیٹ کرتا ہو اور اس بات کے شواہد اور ثبوت بھی مل جائے تو قاضی اس صورت میں دونوں کے درمیان تفریق کر سکتا ہے۔ اس میں ابتداءً میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ تکلیف دہ رویہ یہ بھی مالکیہ کے نزدیک تفریق کا باعث بن جاتا ہے، باقی فقہا کے نزدیک جو ہے یہ دیگر ائمہ کے نزدیک یہ تفریق کا سبب نہیں بنتا اور اس بنیاد پر قاضی جو ہے وہ دونوں کے درمیان تفریق نہیں کر سکتا۔ لیکن اس صورت میں ملکی قانون کے اندر ہمارے ہاں جو ملکی قانون رائج ہے اس میں تکلیف دہ رویہ ہو، یعنی ذہنی طور پر مینٹلی اس کو ٹارچر کرتا ہو یا مار پیٹ کرتا ہو اور فزیکلی اس کو کسی قسم کا ضرر پہنچاتا ہو، تو ضرر کی یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ تفریق کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو جس طرح میں نے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ ضرر جو ہے وہ ان اسباب میں سے ہر ایک صورت کے ساتھ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ منسلک ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں اگر بیوی کو ضرر پہنچتا ہے تو اس کو وجہ تفریق قرار دیا گیا ہے۔ 9واں سبب اس کا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا سبب جو موجودہ جو 8 اسباب ہیں ان کے علاوہ کسی اور قانون کے تحت وجہ تنسیخ بن سکتا ہو تو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ تنسیخ کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر خیار بلوغ کے حوالے سے کم عمری میں جو شادیاں ہو جاتی ہیں، بے جوڑ شادیاں ہوتی ہیں اور مختلف قبائلی رسوم و رواج کے تحت جو شادیاں ہوتی ہیں اور بالعموم جس کے اندر ظلم کی بدترین یا استحصال کی بدترین شکلیں ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں عدالت کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ فسخ نکاح کرے، اور اس میں الہ کی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ الہ کی صورت کے اندر 4 مہینے جس طرح کے شوہر جو ہے وہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا اور 4 مہینے کے بعد الہ کی یہ صورت 9ویں سبب کے تحت وجہ تنسیخ نکاح بن سکتی ہے۔ تو یہ وہ بڑے چند اسباب تھے جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے اور تنسیخ نکاح کے اس قانون کے تحت جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں، اور اس میں بنیادی طور پر یہ اصول آپ کے سامنے ذکر کر دوں جو کہ فقہا نے ذکر کیا کہ من وجب علیہ حقا فلم یکن بادائہ فقام الامام فیؤدیہ عنہ، کہ ریاست کو جو حق دیا جاتا ہے اور ریاست کے ذمے جو حقوق جن کا تحفظ لازمی ہے، اور ریاست کا ظاہر ہے کہ حاکم کے نائب کے طور پر قاضی اور جج جو ہیں ان تمام امور کو سر انجام دے سکتے ہیں جو ریاست کے بنیادی حقوق اور فرائض کے اندر شامل ہے، اور اسی ضمن کے اندر تنسیخ نکاح کا اس پورے قانون کا اگر مطالعہ کیا جائے اس ضابطے کے تحت تو یقیناً ہم آسانی کے ساتھ جو ہے تنسیخ نکاح کے اس قانون کے فلسفے کو سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو گفتگو ہے آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔